السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین۔ محترم سامعین اکرام، مسلم شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان مر گیا، جب زندہ تھا عمل کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، روزہ رکھتا تھا، مر گیا، اب ثواب کہاں سے ملے؟ ثواب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نیکی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، نیکی نہیں ملتا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مقدار ملتا رہتا ہے، 3 عمل ایسے ہیں جس کا اجر مرنے کے بعد ہی ملتا رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتا ہے، کیڑا کھا جاتا ہے، انسان کے گوشت پوشت کو مٹی کھا جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 عمل یوں ہیں: صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو چیز باقی رہنے والی ہے۔ کوئی مسجد کی تعمیر کر دی تو مسجد باقی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنایا تو مدرسہ رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر کوئی پیڑ لگوا دیا جب تک پیڑ رہے گا، لوگ اس پھل کھاتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، تو ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر اس نے کوئی نہر جاری کروا دیا تو جب تک نہر رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی او علم ينتفع به، یا کوئی علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس نے کوئی کتاب لکھی، عالم تھا، کتاب لکھی، جب تک کتاب رہے گی لوگ اس پر ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے کسی کو پڑھایا ہو، کسی کو علم دیا ہو، جب تک وہ چیز رہے گی، جب تو وہ بچہ رہے گا، جب وہ کسی اور کو پڑھائے گا، ہر کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یا پھر اس نے نیک اولاد چھوڑا ہو، نیک بچہ چھوڑا ہو، جب تک بچہ اس کی دعا کرتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ نیک بچہ جو نماز پڑھے گی اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 عمل ایسے ہیں، کچھ اور حدیثیں ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کچھ اور بھی عمل ہے ثواب ملتا رہتا ہے، جیسے قرآن کو تقسیم کرنا، قرآن کو چھپانا، تقسیم کرنا، ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہی مسجد کی تعمیر کرنا، اس کی ثواب ملتا رہتا ہے۔ کہنا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، آج نہ کل مریں گے، آج مریں کل مریں، لیکن مرنا ضرور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمل کر کے مریں کہ اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد ملتا رہے، ہم مرنے کے بعد بھی ہمارا کھاتا بند نہ ہو، ہمارے نیکی میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارا ثواب میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارے ثواب کا دروازہ بند نہیں ہو، ایسے کام کرتے رہیں۔ وہ کام یہ ہے جیسے بتایا گیا کہ مسجد کی تعمیر ہے، جہاں کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں تعاون پیش کریں، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں تعاون پیش کریں۔ میں بتا دوں آپ کو کہ ہم نے سرزمین ریام میں مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے پاس مسجد میں فی الحال تعلیم ہو رہی ہے، تقریباً 150 کے آس پاس طلبہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اس میں 13 بچے حفظ کے بھی ہیں۔ ہمارے پاس ابھی فی الحال صرف 2 ہی استاد کام کر رہے ہیں۔ بچے کی زیادتی ہے، پڑھانے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ ہم نے چاہا ہے کہ عید کے بعد ایک استاد کا اور اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے پرزور اپیل کرتے، درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس اللہ تعالیٰ کے نام پر، جس اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب اس مدرسے کی تعمیر میں تعاون پیش کریں تاکہ یہ عمل آپ کی صدقہ جاریہ ہو۔ یہاں آپ جو کچھ دیں گے، خاص بات یہ ہے کہ یہاں یتیم بچوں کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے۔ یتیم بچے جہاں زیادہ تر پڑھ رہے ہیں،
ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، بلکہ میں نے اس کا انتظام بھی کیا ہے، کچھ بچوں کو میں نے دیا بھی ہے کہ میں نے چاہا ہے کہ یتیم بچوں کے کھانا پینا کے علاوہ ان کے لباس اور دوا وغیرہ کا بھی انتظام کیا جائے۔ ہم نے اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے پچھلے سال میں یتیم بچوں کو لباس وغیرہ کا بھی فراہم کیا ہے، دوا کا بھی انتظام کیا، اس کی جو ہے ہر ضرورت میں نے پوری کی ہے۔ تو ہم اس موقع پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک سنت نفل عبادت کا ثواب فرض کا ملتا ہے اور فرض کا ثواب صدقہ کا ملتا ہے۔ اس موقع پر ہم آپ سے پرزور التماس کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس مدرسے کو آپ اپنے حصے میں، اپنے صدقات و خیرات میں، زکوٰۃ میں نہ بھولیں، اس کا تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا، یہاں عزت و سرفرازی ملے گی، اور مرنے کے بعد آپ کو جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے عمل میں اس کا ثواب میں تو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے توفیق دے، العالمین۔